پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانا گاتا تھا، گانا گاتے گاتے اچھی آواز تھی، مشہور ہو گیا، 16 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے مرسڈیز گاڑی جیت لی، بڑا مالدار ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری گاڑی، تیسری، اتنا اچھی آواز، پورے ملک میں مشہور ہوا، ورلڈ ٹور کیا، ڈالر میں یورو میں پیسے کمائے، اور اس نے ایک شہر میں ایک بنگلہ، دوسرے میں دوسرا بنگلہ بنایا، نوکر پیچھے خادم، پیچھے پیسے خادم، اور میاں آگے ڈالر پیچھے ڈالر۔ 19 سال کی عمر میں مرضی کی لڑکی سے شادی، 2 فون، اور میاں فون اٹھانے کا وقت نہیں، ادھر گانا گانے جا رہا ہے، اس ملک میں جا رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یہ زندگی عیش کی۔ مگر 23 سال کی عمر تک گانا گاتے گاتے ایک دن بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو اس کے گردوں کا چیک اپ ہوا، جیسے چیک اپ ہوا تو اسے بتایا گیا کہ تیرے دونوں گردے فیل ہو گئے۔ گردے فیل ہونا کتنا پروسیس ہے سخت، آپ کو اس میں مذاق لگتا ہے؟ کرو مذاق، سمجھو دنیا کو مذاق، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اپنے پر گزرے گی تو پھر رو گے، تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آج لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، مذاق کرتے ہیں، لطیفے بیان ہوتے ہیں ممبروں پر کہ صاحب ممبر پہ لطیفہ بیان ہوا نہیں تو مزہ نہیں آیا۔ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے کسی کو ہنستے دیکھا ہے کہ دیکھا ہو تو بتاؤ؟ اور قرآن پڑھتے پڑھتے رونا، یہ اولیاء اکرام کا طریقہ ہے، علماء اہل سنت کا طریقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے کہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے خراب نہیں ہوئے، اے اللہ تیرا شکر ہے؟ کبھی آپ نے، مجھے ملا تھا کاشی پور میں تقریر کرنے گیا تھا ابھی 1 سے 1.5 سال پہلے، ایک لڑکے کی نبض یہاں سے اس کی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی، میں نے کہا کیا ہوا؟ رو کے بولا میرے گردے دونوں خراب تھے، میرے باپ نے ایک مکان بیچا، اپنی زمین بھی بیچ دی، میں اکیلا تھا، اس نے سارے پیسے لگا دیے سید صاحب، اس نے اپنا گردہ تک میرے باپ نے دے دیا، اور پھر آج میں اور میرا باپ روڈ پر آ گئے، میرا گردہ ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھی ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے آج تک فیل نہیں ہوئے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ آپ نے کبھی کہا جس نے گردے کا علاج کیا اسے لاکھوں دے دیے؟ توجہ کرو ذرا، مجھے کشمیر میں ایک آدمی نے بلایا، ہم آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں، کہنے لگے جو آپ کی تقریر سننے کے خواہش مند ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ان کو کینسر ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ تو انہوں نے کہا اس مولانا کو بلوا دو، اس مولانا کی میں تقریر یعنی میرے نام لیا سننا چاہتا ہوں۔ میں گیا، اس کا نام محمد سلیم تھا، 35 سال کی عمر تھی، اب تو وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی کمرے میں جا کے پروگرام کے بعد؟ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے کینسر کی وجہ سے تو اللہ کا شکر ہے، کتنوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، کسی کو اٹیک آ جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مگر میرے کریم رب نے مجھے 2 مہینے پہلے بتا دیا ڈاکٹر کے ذریعے کہ تو مرنے والا ہے، تو میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ مجھے لگتا ہے 2 مہینے میں گنہگار بہت ہوں، ضرور میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، کہتا ہوں مالک کمرے کی لائٹ بند ہو جائے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا، کیسے رہوں گا اندھیری قبر میں؟ میرے رب کچھ دنوں کے بعد اوپر لوگ تختے لگا دیں گے، اوپر سے لوگ مٹی ڈال دیں گے، میں کیسے رہوں گا؟ کہتے ہیں بغیر کینسر کے بھی نمازیں پڑھی تھی، مگر جب سے پتہ لگا ہے کینسر ہے تو اب جب سر سجدے میں رکھتا ہوں تو آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں، رونے لگتا ہوں اپنے رب کے سامنے۔ پہلے بھی نمازیں پڑھی تھی مگر ان نمازوں کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا، بس خالی سر رکھا، اٹھا لیا، میں جو سروا سجدہ جو ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ امیروں کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتے پڑھتے پھپ پھپ اور روتے ہو بلک بلک کے، کبھی اپنے رب کے سامنے روئے، کبھی سجدے میں تم روئے؟ کیا زندگی کا مطلب سمجھے گا مسلمان جس نے اپنے رب کے سامنے رونا نہیں سیکھا، جس نے اپنے کریم رب کو رب نہیں مانا، جس نے سب کے سامنے اپنی باتیں بیان کی، اپنے رب کی بارگاہ میں بیان نہیں کی؟ وہ کہنے لگا سلیم نام کا لڑکا، سید صاحب میں روز روتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پوری پوری رات گزر جاتی، کہتا ہوں مالک بڑا مجرم ہوں اور 2 مہینے کے بعد قبر میں آنے والا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ کہتا کیمو جب چڑھتا ہے تو پورے بال میرے گرنے لگے ہیں، پورے جسم میں آگ ہی آگ رہتا ہے، کبھی دیکھو تو کیسے مرتا ہے کینسر کا مریض، کبھی غور تو کرو کیسے موت آتی ہے کینسر کے مریض کو، کبھی غور تو کرو میرے دوستوں، میں نے زندگی کو بڑے قریب سے جانا ہے، میں نے اسپتالوں کے چکر لگائے ہیں تو میں نے دیکھا ہے خالی یہی دنیا نہیں ہے، اسپتالوں میں بھی ایک دنیا موجود ہے، جاؤ جا کر کے دیکھو، مجھے بتاؤ جس نے دل کا
بھرتی ہوا، اس کو سانس لینے میں دقت تھی تو 80 اس کو 1.5 دن میں 90,000 کا بل آیا. بل کو دیکھ کے رونے لگا. ٹھیک ہونے کے بعد ڈاکٹر نے کہا بڑے میاں پیسے زیادہ لگتے ہیں، ہم آپ کے کم کر دیں گے، آپ روئیے مت. کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ تیرا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا بس اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تیری اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا. میں 80 سال سے اللہ کی ہوا میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی میرے رب کی نعمت ہے. کبھی اپنے رب کو نہ جانا. جس نے دل کا علاج کیا اسے لاکھوں دے دیے، جس نے گردوں کا علاج کیا گردوں کا چیک کیا اسے ہزاروں دے دیے، مگر جس رب نے گردے دیے اس کے سامنے سجدہ تک نہیں کیا، جس نے دل دیا اس کے سامنے سجدہ تک نہ کیا. حالانکہ تم جس بھی چیز کا شکر ادا کرو گے تمہاری وہی چیز اور مضبوط ہو جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو. میں نعمتیں بڑھاتا مگر انسان کو کہاں سجھے. بس تجھے تو یہی ہے کہ میں سب سے اعلیٰ نظر آؤں، تجھے تو یہی فکر ہے سب سے بڑی بلڈنگ میری بن جائے. نہ میرے دوست، سب سے بڑی بلڈنگ والا کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جو سجدوں میں رو لیتا ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے رب کو سمجھ لیا ہے. اور میرے بھائی وہ نوجوان مرنے لگا جو گانا گاتا تھا، میں سنو اس کے پیسے سارا ایک مکان بکا دوسرا مکان. تبھی تو میں کہتا ہوں شہرت پہ غرور مت کرنا، پیسے میں گھمنڈ مت کرنا. اللہ اگر نواز دے تو مسجد میں جانا اور اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ کے کہنا مالک میں اس لائق نہیں تھا تو نے نواز دیا، میری حیثیت نہیں تھی. غرور مت کرنا. مرتے وقت لوگوں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا، اس کے رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا. جو کل تک فوٹو لیتے تھے اس کے ساتھ اب کوئی اس سے بات نہیں کرتا. موت کا وقت قریب آ گیا، رونے لگا. بی بی نے پوچھا اسد روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا بات یہ کہ تجھے جیتے جی بیوہ دیکھ رہا ہوں، اب پہ بچے یتیم دیکھ رہا ہوں. اس کا ایک بچہ تو تھا اپائج، ایک ٹھیک تھا، تو اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا تھا اور کہتا تھا میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ اچھا اگر آپ بھی ابھی تک مرے نہیں، آپ کے بچے یتیم نہیں ہوئے تو آپ کو نہیں کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے بے سہارا نہ ہوئے؟ اگر میں کہیں مر جاتا تو میرے بچے بے سہارا. کس کس نعمتوں کا میں آپ سے ذکر کروں، ذرا غور تو کریں. وہ رونے لگا اور کہنے لگا میری بیوی مجھے افسوس یہ ہے اللہ نے مجھے آواز دی، میں نے گانے گائے تو جنہوں نے گانے سنے میرے برے وقت میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے. میں سوچتا ہوں جتنے میں نے گانے گائے اگر اتنی مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرے نبی نے مجھے نہیں چھوڑا. میرے نبی نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا، میرے رسول نے مجھے. مگر انسان تو بس اپنی آسانی میں، مگر جب موت آئے گی میرے دوست تو اس وقت آنکھیں کھلنے سے کیا فائدہ ہے؟ واصف علی واصف کہتے ہیں آنکھیں تب کر کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں. یعنی آنکھوں تب کھلتی ہیں تو اس وقت میں فائدہ کیا ہے کہ جب آپ کی آنکھیں کھلنے والی ہوں. اس وقت میں کیا فائدہ ہے جب بند ہونے والی ہوں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ زندگی کیوں دی گئی؟ چوراہے پہ بیٹھ کے گالیاں دینے کے لیے؟ یہ زندگی 6 گھنٹے آپ موبائل دیکھتے ہو. یہ نئی ریسرچ ہے کہ 18-20 سال کے لڑکے، ارے اب تو 10 سال کے 8 سال کے لڑکوں کو نہ جانے کس کس بیماریوں میں پکڑ رہے ہیں لوگ. یہ موبائلوں کے حوالے ہو گئے، فیس بک کے حوالے ہو گئے، انسٹاگرام کے حوالے ہو گئے. 6 گھنٹے موبائل دیکھنے والے، اللہ نے تجھے موبائل پہ انسٹاگرام فیس بک دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ بریلی سے میرے تاج شریعہ کی آواز آ رہی ہے. زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. یہ تو میاں پوتے نے کہا 100 سال کے بعد، 100 سال پہلے دادا نے کہا تھا. پوتے نے کہا پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. دادا نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور سنو، یوں تو یہودی کا بھی دل ہے، نصرانی کا بھی دل ہے، بدھسٹ کا بھی دل ہے، جینی کا بھی دل ہے، یوں تو کافر کا بھی دل ہے، سنی کا بھی دل ہے. مگر اعلیٰ حضرت نہ جینی کا دل مانے، نہ یہودی کا دل مانے، نہ پارسی کا دل مانے، نہ کسی بدھسٹ کا دل مانے، نہ کسی نہ عیسائی کا دل مانے، نہ مسلمان کے دل کو دل مانے. تو پوچھا احمد رضا، اے اعلیٰ حضرت جب عیسائی کا دل نہیں، یہودی کا دل نہیں، جب نصرانی کا دل نہیں، جب پارسی کا دل نہیں، تو پھر کس کا دل ہے؟ تو بریلی سے آواز آئی دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے مقدس حضور سید شواہد بیاسات قبلہ، علماء اکرام. بہت اچھا
میرے دوست میں آپ سے یہی کہنے والا ہوں، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ بڑی مہربانی آپ کی، بیٹھے آرام سے بیٹھے، بڑی مہربانی، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ادھر دیکھو، مگر اب وہ کہاں سے آئے ہیں؟ پہلے صبح صبح عورتیں اٹھتی تھیں، توجہ کرو، قرآن کھولتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہیں، ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، مگر ماں کے قرآن کی آواز چاہے کیسا بھی پڑھتی تھی، اس سے مراد نہیں۔ قرآن سے تو کوئی محبت کر لے تو اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے۔ اب تو بس یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے۔ اب ریڈی میڈ کیا ہے؟ تعویذ میاں کا، تعویذ لے لو حضرت سے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں آج آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں، میری سن لو۔ دیکھو، اگر بچے تمہارے انگلی پہ جائے تو رونے لگتی ہو، انجیکشن لگتا ہے چھوٹے بچے کے دل، اور تمہارا بچہ جہنم میں جائے گا تو تمہارا دل کیا کرے گا؟ یہ راہیں جہنم کی ہیں۔ اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات پوری نہیں ہے، یہ ادھوری بات ہے۔ پوری بات کیا ہے؟ کہ پوری یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ پہلے رشتہ دیکھتے تھے بڑے بوڑھے تو کہتے تھے نانی تک چیک کرو گے، تھا یہ رواج نہیں۔ اب تو نانی وانی کچھ نہیں، اب تو بس یہ دیکھو کہ دولت کتنی ہے، معاذ اللہ۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، سوچ میں مذاق میں کوئی بات کہوں تو اس سے پہلے یا اللہ میرے مالک مجھے تو ہدایت دینا ہے ایسی بات سے پہلے، کہ مذاق کے لیے کوئی بات نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی، کہ مالدار عورت پر اور خوبصورت عورت پر میں محمد تم سے کہتا ہوں، اگر کوئی ایسی کالی بے عورت ہو جس کے اندر دین ہو اور ہو وہ کنیز لونڈی، تو اس سے نکاح کر لینا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے ماں تک دیکھتے تو لوگ، نانی تک دیکھتے تھے، ایک بچہ ہے، 5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، 150 سال پہلے تقریباً بات ہے۔ بچوں سے ماسٹروں نے کہا جو تم پڑھو گے دھیان سے سننا، جو پڑھنا چاہو گے ہم پڑھائیں گے، کیا بننا چاہتے ہو بولو؟ غریب بچے تھے، ایک نے کہا ڈاکٹر، ایک نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں، ایک نے کہا فوج میں، ایک نے کہا میں یہ، ایک بچہ کھڑا تھا، آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں بولا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بیٹے بتانا کیا بننا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں بولا۔ جب 2 بار پوچھا نا تو رونے لگا، اور بہت آنسوں سے موٹے موٹے رویا۔ کہا کیوں روتے ہو بیٹے؟ تم غریب ہو نا، ہم تمہیں پڑھائیں گے، بولو کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ آگے بڑھ کے بولا، مولانا صاحب مجھے ماسٹر صاحب صحابی رسول بننا ہے، صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ ماسٹر نے بچے کو دیکھا، گود میں لے کے، میرے لال تجھے پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ رک کے بولا نا، مگر جب سے ہوش سنبھالا ہے میری ماں ابو بکر کے قصے سناتی ہے، عمر کے، وہ بتاتی ہے کیسے ابو بکر حضور کو غار پہ لے کے چڑھے تھے، اور کیسے بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، اور کیسے سلمان فارسی فارس چھوڑ کے حضور کو ڈھونڈتے ہوئے مدینے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا میرے ماسٹر صاحب، میری ماں کہتی ہے صحابی سے حضور بہت محبت کرتے ہیں، تو میں صحابی بننا چاہتا ہوں جس سے حضور پیار کریں۔ ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھایا اور پیشانی چومی اور کہا بیٹے صحابی تو نہیں بنو گے مگر بہت بڑے آدمی بنو گے۔ وہ ایک لڑکا جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ کہاں گئی وہ مائیں جو ابو بکر و عمر کے قصے سناتی تھی؟ اب تو میاں وہ گانے جیسی اس بچے کو توجہ کرنا، جیسی بچہ رویا توجہ کرنا، ویسی موبائل دے دیا۔ اب آپ کو بتاؤں، ابھی کرناٹک میں ایک جو ہے وہ 4 سال کا 5 سال کا بچہ پاگل ہو گیا، اور وہ پاگل کیوں ہوا؟ موبائل سے اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس کو گیم میں اس سے کوئی پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ کہنے لگے میرا موبائل کے اندر ہے۔ مسکرانا نہیں، دھیان سے سننا، میرا باپ موبائل کے اندر ہے، تیری ماں اس کے اندر ہی ہے، میری ماں نکل کے آئے گی، دیکھو میں بٹن دباتا ہوں میری ماں نکلے گی، میرے بھائی بھی اس کے اندر ہیں۔ توبہ
توبہ توبہ توبہ، تم کیا سمجھتے ہو یہ خود بنا ہے؟ نہیں نہیں، یہ بالکل اچھا پیدا ہوا تھا، مگر تم نے موبائل کے حوالے کر دیا تو موبائل کے حوالے ہو گیا، تم نے موبائل کا بنا دیا تو موبائل کے حوالے ہو گیا۔ او میری بہن، میری بہن سن میری بہن، اس بات کو جب تک مائیں شریف تھی، جب تک انہیں حضور کی امت کا درد تھا، اور ہم تو یہ میری آنکھیں میں زیادہ دیکھ نہیں پاتا ہوں، مگر جتنا بھی دیکھ پا رہا ہوں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے آگے آنے والا وقت ہماری آپ کی نسلوں کے لیے سخت ہے۔ دولت تو کافر بھی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، دین دے دو، دین دے دو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین دے دو، دے دو اپنی بہنوں بیٹیوں کو دین۔ دلی کے قریب میں پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، رونے لگا، ایک دن رویا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینے کے بعد بہاؤدین زکریا ملتانی کے داماد فخر الدین نکل کے جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا یہ بچہ جو رو رہا ہے یہ اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے اور یہ رو نہیں رہا، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ مریدوں نے کہا حضور کیسے؟ کہ چلو دروازے پر پہنچتے بتاتا ہوں۔ پوچھو کوئی ہے؟ باپ نکل گیا، جی یہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ کہا یہ اللہ کا ولی ہے، مبارک ہو۔ کہا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، لگاتار رو رہا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہو، ڈاکٹروں میں دکھا رہا ہوں تو آپ کا دماغ؟ کہا میرے پاس لے کے آؤ اسے، آپ اسے برا نہ کہو۔ کچھ گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ دم کر دیا، دوسرے میں کچھ پڑھ کے دم کر دیا، بچہ جو خاموش ہو گیا۔ کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کان میں؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہی بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہے تو ہے۔ کہا تو اس کی ماں 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتی ہے۔ تو کہنے لگے سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب یہ پیٹ میں تھا نا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا پیٹ کے اندر ہی قرآن بن گیا۔ اس کی یہ بچہ قرآن سنتا تھا، جب یہ پیدا ہوا تو ماں گندگی میں جچگی میں چلی گئی، قرآن اس نے پڑھا نہیں، اور اس کو لگی تھی قرآن سننے کی بھوک، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھ کے دم کر دی، دوسرے میں دوسری پڑھ کے دم کر دی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ تو جب پانی پت میں ماں قرآن سنا ہے تو بیٹا شرف الدین بو علی قلندر بنتا ہے، اور جب مدینے کی سیدہ فاطمہ قرآن سنا ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیتا۔ واہ بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھا پیغام ہے، ارے بہت اچھا پیغام۔ اب قرآن تو بالکل رکھ دیا طاقوں میں، حضور کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا اس پہ دھول ہے، کپڑے سب کے صاف ہو گئے، وہ قرآن کی دھول کسی نے صاف نہیں کی۔ میاں نے جو تعویذ دیا تھا اس پہ موم جامع ہو گیا۔ میں کسی تعویذ کا مخالف نہیں، مگر میں بات جو کر رہا ہوں اس کو دھیان دیں۔ میرے باپ دادا سب میاں ہی تھے، میں کوئی بری بات نہیں کرتا، مگر میری بات سنو، میری بیٹیاں سن لیں۔ ہماری طرف جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے 90 نیکیاں دیتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ تو ذرا خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور اللہ کسی کے کہنے سے پاک؟ وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مگر جب بندہ دل سے کہتا ہے نا بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ کی نعمتیں جوش میں آتی ہیں۔ پوچھتے ہیں فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تجھے پاک کہہ رہا ہے، ارشاد فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، مستقبل کا صحابی، اس وقت میں وہ یہودی تھا، کہنے لگا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، ایک معجزہ دکھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ دکھا دیں۔ حضور نے فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، تو بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میری بیٹی مر گئی ہے، کیا وہ زندہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا بالکل ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آیا، صحیح حدیث ہے، حضور قبرستان گئے اور جا کے میرے نبی نے اس قبر پہ کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا اے لڑکی تجھے آمنہ کا لال بلاتا ہے، ذرا باہر کو تو آ۔ ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے تھے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائیں ابھی پورے
ہوگی لبیک یا رسول اللہ. نبی کچھ نہیں کر سکتے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ آپ نے بچوں کو پڑھا رہے ہو. نبی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر چاند کس نے توڑا تھا؟ بتاؤ آپ مجھے. نبی کچھ نہیں کر سکتے. عیسیٰ جا رہے تھے, کہہ گیا I am go away, یعنی وہ انجیل میں ایسی عبارت لکھی ہوئی انگلش میں, تو میں نے کہہ دیا میں انگلش بولتا نہیں, میں جا رہا ہوں میرے بعد آمنہ کا لال آئے گا. اب جب کوئی پیر ہو تو اس کے مرید اسے پوچھیں گے حضور آپ جس پیر کی تعریف کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بڑا پیر ہے؟ تو انہوں نے مرید ان کے امتیوں نے پوچھا کیا وہ آپ تو بہت بڑے ہیں, کیا وہ آپ سے بھی بڑے ہوں گے؟ تو عیسیٰ بولے ان سے میری کیا مقابلہ. کہ حضور آپ ہاتھ رکھ دیں کوڑی ٹھیک ہو جائے, آپ دعا کر دیں اللہ اندھوں کو آنکھیں دے دیں, آپ اگر چاہیں اور دعا کریں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیں, تو کیا وہ آپ سے بھی طاقتور ہوں گے؟ تو سائنس کہتا ہے کہ چاند جو ہے 1.25 لاکھ میل دور ہے. عیسیٰ علیہ السلام بولے سنو, میں جب مردے کو زندہ کرتا ہوں میں بھی زمین پر, مردہ بھی زمین پر, میں جب اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں تو اندھا بھی زمین پر, میں بھی زمین پر, میں جب کوڑی کے ہاتھ پھیرتا ہوں میں بھی زمین پر اور وہ کوڑی بھی زمین پر, مگر جب آمنہ کا لال دنیا میں آئے گا تو وہ زمین پہ کھڑا ہوگا اور آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا. اعلیٰ حضرت حضور سید شواہد میاں صاحب قبلہ اور سے مقدس. بہت اچھا پیغام. ہمارے عثمان رضا ہارونی صاحب, دیکھو صاحب یہ میرے ویسے تو جلسوں کے تو ساتھی ہیں, اب ان کی ماشاءاللہ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے, تو یہ جلسوں کے تو ساتھی ہیں, یہ میرے مکے اور مدینے کے بھی ساتھی ہیں, یہ میرے عرفات کے ساتھی ہیں, عرفاتی ساتھی جسے بولتے ہیں. پہلا حج میں نے انہی کی خدمت کی تھی, پہلے حج میں ان کے ساتھ رہا تھا, اللہ انہیں خوب برکت عطا فرمائے. بڑے اچھے انسان ہیں, یہ نعت بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں. کتنی بڑی بات ہوگی, نہیں سمجھے بات, ورنہ شاعروں کو چیک کرنا ہے نا. ویسے شاعروں کو چیک کیا کرو, اگر نماز نہ پڑھے نا آنکھیں تو اس سے کہو بھائی کیا بات ہے, نعت پڑھنے تو اتنی دور آ گیا, نماز پڑھنے نہیں جا سکتا تھوڑی دور. حالات بدلو تو آپ بدلو گے تو حالات بدلو. 2-3 شعر مجھ سے بھی کسی نے فرمائش کی ہے. اچھا یہ کلام اس ذات کے بارے میں ہے, اگر وہ راضی ہو گئیں تو یہ پورا جلسہ قبول ہو جائے گا. یعنی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ذکر سے حضور خوش ہوتے ہیں, اس کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ میں نے کعبے میں کتنی مرتبہ میں گیا ہوں مجھے اب یاد نہیں. یعنی آدمی مکے میں ہوتا ہے بار بار کعبے جاتا ہے, میں کتنی بار کعبے گیا ہوں مجھے یاد نہیں, میں نے کتنے مزارات پہ حاضری کی ہے, بغداد شریف گیا ہوں کہاں, مگر مجھے اتنا لطف کہیں نہیں ملا جتنا مجھے حضور کی امی سیدہ آمنہ کی قبر پہ سکون ملا. مجھے آج بھی رمضان کی وہ رات یاد ہے کہ جب صبح صادق کے وقت ہم وہاں پہنچے تھے, سحری کے وقت میں, وہ اندھیرا تھا مگر اس قبر پہ نور کی برسات ہوتی تھی. حضور کی امی مجھے یاد آئیں جہاں 6 سال کے میرے نبی یتیم ہوئے تھے. یہ در یتیم حضور کو کہتے ہیں, تو اس وجہ سے واقعے کو سمجھانے کے لیے ورنہ حضور یتیم نہیں, یتیموں کو پالنے والے ہیں. تو حضور کی امی سیدہ آمنہ یہیں پر رخصت ہو کے گئی تھی. تو حضور کی امی کی, اچھا آپ نے کسی نبی کی ماں کا نام آپ کو یاد نہیں ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام بتاؤ, ہے کسی کو؟ الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام, نوح علیہ السلام کی ماں کا نام, شیش علیہ السلام کی ماں کا نام, زکریا علیہ السلام کی ماں کا نام, مظفر صاحب کسی کو یاد ہے؟ نہیں نا, کیوں؟ چونکہ میرے نبی جب مسجد نبی میں کھڑے ہوتے دعا کرتے تھے, اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے. میں سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں, پھر انشاءاللہ 1-1.25 گھنٹہ سے کم تقریر کروں گا, پھر آپ کی چھٹی ہوگی, ہم سلام پڑھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. ذرا زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ملکہ دو
ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ، ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ امی جان ہوتی بھی ہے ویسے، یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے وہ آفت جان کے مترادف ہے، اصل جان تو مائی ہوتی ہے۔ ماں کے اندر بڑی محبت اللہ نے رکھی ہے۔ سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ بولو، سب کی کیا ہوتی ہے؟ اب شعر سماعت کریں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس۔ اور آخری شعر پڑھو، آخری شعر پڑھو۔ یہ کچھ جو وہابی دیوبندی ہے نا، یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی، سب کہو معاذ اللہ، یہ کہتے نہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں؟ سنو، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے۔ بس بیٹھے ہیں آرام سے، میں تقریر شروع کر رہا ہوں، ایک حکم کر دیں، مائک بہت اچھا ہے۔ تقریر میں شروع کر رہا ہوں، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ایک سوال ہے، یہ سوال ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ صرف کھانے پینے کے لیے تو جانور بہت تھے، نہ تو جانور کے لیے یہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا تو جانور سونا بھی کافی جانتے ہیں، کھانا بھی کافی جانتے ہیں، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا، کوئی فلسفی نہیں دے گا، کوئی سائیکسٹ نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کو تو علم ہی نہیں۔ صرف کمانے کے لیے، دولت کے لیے نہیں، آپ کے جو بھی گھر میں چیزیں ہیں وہ سب کام کی ہیں، جیسے آپ کا فریج، آپ کی واشنگ مشین، آپ کی سائیکل، موٹر سائیکل، سب کا ایک کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ کام کرنا بند کر دے تو کسی کام کے ہیں؟ فالتو ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو آپ نے جتنی چیزیں بنائی مقصد کے لیے بنائی، جتنے گھر میں لائے با مقصد لائے، تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا؟ نہیں، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ موت اور حیات اس وجہ سے بنائی کہ تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ آزمائش کا مطلب امتحان، تو نہ جانوروں کے لیے امتحان کی جگہ ہے یہ، نہ چرند پرند کے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ اب ذرا توجہ کریں میری بات پر، اس کا مطلب امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ فجر کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، نیند بڑے آرام سے ہے،
بڑا سکون ہے لحاف کے اندر، بڑا سخت جو ہے وہ اندر لحاف کے بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ سکون ہے. باہر سردی بڑی پڑ رہی ہے، ہاتھ باہر نہیں نکالے جا رہے ہیں. اتنی دیر میں نوجوان کی نیند عروج پر ہے، اذان کی آواز آ گئی. جیسی مسجد سے اذان کی آواز آئی ویسی آنکھ کھلی. ایمان نے کہا چلو نماز پڑھنے چلو. نفس نے کہا نہیں نماز پڑھنے نہیں جانا. ایمان کہہ رہا ہے نفس نماز پڑھنے چلو. نفس کہہ رہا ہے نہیں سو جاؤ تھوڑی دیر اور آرام کر لو، ابھی باہر بڑی سردی ہے، اگر باہر نکلو گے تو سردی لگ جائے گی. ایمان کہہ رہا ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ نفس کو اپنے دشمن کو پیدا کیا. یہ جو میرا آپ کا نفس جو گناہوں پہ ہمیں ابھارتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، یہ ہمارا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے. اور شیطان کو امام حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں شیطان میں اور اس نفس میں یہ فرق ہے کہ اگر شیطان برقرار رہا ہو ایک بار اسے نظر انداز کر دو تو مان جائے گا، مگر اگر نفس کو تم نے نظر انداز کیا وہ نہیں مانے گا جب تک اپنا کہا نہیں کروائے گا، جب تک جو گناہ چاہتا ہے نہیں کروائے گا، وہ بھونکتا ہی رہے گا بھونکتا ہی رہے گا. اب وہ کہہ رہا ہے سو جا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جانا. اور ایمان کہہ رہا ہے نہیں سویا تو آنکھ لگ گئی فجر قضا ہو جائے گی، اور ایک بار قضا ہوئی تو پھر کبھی زندگی میں ادا نماز نہیں ملے گی چاہے کتنی قضا پڑھ لینا. اس کے بعد نفس کہہ رہا ہے باہر گرم، باہر ٹھنڈا ہے پانی، باہر نہ نکل. ایمان نے لحاف پھینک دیا اور نفس کو ذلیل کر کے اس نے ٹھنڈے پانی میں نوجوان نے اپنا ہاتھ ڈالا، اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ٹھٹرتا ہوا مسجد کے گیٹ پہ گیا اور جا کے جماعت ہو رہی تھی اپنی اس نے ناک اللہ کے سامنے رگڑ دی. جیسے ہی اس کی ناک مٹی میں لگی ہے ویسے ہی فرشتوں نے اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کا بندہ آج نفس کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نفس کے امتحان میں بولو کامیاب. اب وہ لڑکا وہی فجر کی نماز پڑھ کے خوش سبحان اللہ نکل کے آیا تو اس نے دیکھا، تھوڑا ہی غور کم کر دو بھائی ذرا توجہ کرو. وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکل کے آیا، جب جیسی نکل کے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی جا رہی ہے، اس کے کپڑے خراب ہیں، بیہودہ ہیں، واہیات ہیں، اس کے کپڑے بڑے گندے ہیں، بے غیرتی کے ساتھ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے فٹنگ کے ہیں، اس کا جسم معاذ اللہ نظر آتا ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. اس کی ایک نظر تو گئی، اور نظر کتنی خراب چیز ہے آپ کو بتاؤں، یہ ایک نظر سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، دوسری نظر بربادی کرتی ہے. پہلی نظر ڈالی اس نے نیچے نظر جھکا لی. اب اس کا نفس کہہ رہا ہے ایک بار اور دیکھ لے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے. نفس کہہ رہا ہے ایمان کہہ رہا ہے نہ دیکھنا برباد ہو جائے گا، نہ دیکھنا. نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا ہے نہ دیکھنا. اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. نفس کتا بھونک رہا ہے دیکھ لے بڑی خوبصورت لڑکی ہے، کہیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے. مگر ایمان کہتا ہے میں نے نہیں دیکھنا. میرے نبی کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی تو زنا ہے، یعنی جو آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کسی عورت سے، یہ غیر عورت سے، میں نامحرم عورت سے بات کرنا یہ باتوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے. اور کانوں سے سننا یہ کانوں کا زنا ہے. آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو میرے دوستو، یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں، یہ آنکھیں آپ کی نہیں، میری نہیں. یہ تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دیں گی دونوں آنکھیں. یہ کہیں گی اچھا اگر یہ دنیا آپ کو میری بات مذاق لگ رہی ہے تو قیامت کے دن مذاق نہیں لگے گی. یہ آنکھیں خلاف بولیں گی اے مالک تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ تو یہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے، کعبہ شریف دیکھے، روضہ رسول دیکھے، گنبد خضرا دیکھے، مگر اس نے تو گندی تصویریں دکھوائیں، اس نے تو بدنگاہی کروائی. میرے نبی فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں اللہ جہنم کی سلائیاں لگائے گا، اس کی آنکھ میں اللہ فرشتوں کے ذریعے میخیں ٹھکوائے گا، میخیں. اللہ اکبر. ایک ماچس کی تلی بندہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ بتاؤ سوچو، ویسے اللہ معاف کرنے والا ہے، سوچو 99% اللہ معاف کر دے گا، 1% اگر آنکھوں کی وجہ سے پکڑے گئے تو کیا ہوگا بتاؤ. اپنے ضمیر میں جھانکو اور پوچھو اپنے آپ سے کتنی آنکھیں یہ کدھر گئی ہیں. اب تو نوجوانوں کی تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا. کیا تقریر آپ ہم سے کروائیں گے؟ ہم اب تقریر کرنے کی کیا بات کریں آپ سے، اور کون سی تقریر کریں؟ کیا تقریریں کرتے رہیں پوری زندگی، آپ سے داد وصول کرتے رہیں پوری زندگی؟ کیا ہم یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان بدلیں؟ کیا اللہ کے رسول کو آپ تکلیف نہیں دے رہے ہیں؟ ذرا غور تو کرو. اس کا نفس بھونکتا رہا، دیکھ لے. اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ کیا ہوگا اگر میرے نبی ناراض ہو گئے. ایک دم اس نے نظر نیچے کر لی، لڑکی نکل گئی. فوراً اس نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں. ان
کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. ایک دم فرشتے نے کہہ دیا آج یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا. اس جوان نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، مگر دونوں باتوں میں اگر وہ گر گیا، نہ فجر میں اٹھا اور دیر رات تک وہی تصویریں دیکھتے ہوئے دیکھتے مرا تھا. ہم نے ایک لڑکا دیکھا، توجہ کرو، گانا گاتا تھا، پڑوسی ملک کا، پیسے جمع کر کے بینکوں میں رکھنے والوں، یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے؟ نہ نہ نہ. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پہلے وہ کہتا ہے کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی مال طلب کرنا بری بات نہیں، مگر صرف مال اور کچھ نہیں. سوتے جاگتے مال ہلاکت کا باعث ہے. حضور ارشاد فرماتے میرے نبی اگر آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دیا جائے، ہیرے جواہرات خزانے، تو اس جنگل کو ایک دن میں ٹھکانے لگائے گا، دوسرے جنگل کی طرف تلاش نکلے گا، دوسرے جنگل کو ڈھونڈے گا. اس کو کتنے مر گئے دولتیں اکٹھے کرتے کرتے، بولو تم نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے؟ ہم نے تو بڑے دیکھے. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی میں دیکھ لیے. پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون، پھر کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. اللہ کہتا ہے ہاں جان جاؤ گے، پھر ثم کا استعمال کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر ہاں تم مان جاؤ گے. یعنی میں جیسے آپ سے بات کروں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں جان جاؤ گے. یہ جو تم نے دولتیں جمع کر کے رکھی یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. بچپن میں تمہیں کھلونا کوئی چھین لیتا تھا، برا لگتا تھا، بڑے ہو کے اس کھلونے کی طرف نظر تک نہیں اٹھاتے. ایسے ہی تم آخرت میں اس پیسے کو پاؤ گے. کیا ہے تمہارا پیسہ؟